بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے بارے میں ہے۔ ہزاروں سال قبل جزائر عرب کے جنوبی علاقوں میں ایک شہر سبا آباد تھا، جو کہ اب یمن کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ علاقہ نہایت سرسبز تھا۔ دائیں اور بائیں جہاں بھی نظر اٹھتی لہلہاتے کھیت اور باغات نظر آتے تھے۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف تھی کہ مچھر مکھی سانپ بچھوؤں سے پاک تھی۔ موسم نہایت معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے۔ اگر کوئی سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ یہ قوم بڑی خوشحال، امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ یہ قوم سورج کی پوجا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت کے بعد اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت سنبھالی۔ ملکہ بلقیس نہایت خوبصورت اور ذہین تھی، جس نے یمن پر 9 سال حکومت کی۔ اس وقت بیشتر علاقوں میں جتنی بھی تجارت ہوتی تھی وہ زیادہ تر انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین تو اسے دنیا کی سب سے مالدار قوم کہتے تھے۔ یہ زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام چرند پرند اور ہوا پر حکمرانی عطا کی تھی، لیکن ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کے دوران ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو بہت غصہ آیا اور فرمایا کہ اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا اور ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس تخت میں بہت سارے زمرد اور قیمتی جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور بادشاہوں کے شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ قوم سورج اور چاند تاروں کی پجاری ہے۔ ابلیس نے انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے۔ وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو میرا یہ خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچا کر وہاں بیٹھ کر دیکھو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور واپس آ کر مجھے خبر کرو۔ خط کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ خط کو پڑھ کر ملکہ بلقیس لرز گئیں۔ اسی وقت اس نے اپنے ارکان سلطنت کو اکٹھا کیا۔ خط سن کر وہ لوگ طیش میں آ گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کے ارادہ ظاہر کیا۔ عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس لیے ہمیں حکمت سے کام لینا ہوگا۔ جنگ سے شہر ویران اور شہر کے باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اگر وہ تحائف قبول کر لیں گے تو وہ صرف بادشاہ ہیں، تو پھر میں جنگ کروں گی۔ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ ہرگز میرے تحائف قبول نہیں کریں گے، تو میں ان کی پیروی کروں گی۔ ہدہد نے واپس آ کر ساری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، دربار کو ہیرے اور جواہرات سے جڑ دیا جائے، اور عمرہ اور وزراء کی نشستوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے غلام اور کنیزیں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے ان لوگوں کے ساتھ سونے کی اینٹیں اور بہت سے ہیرے جواہرات، مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج اور ایک خط اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ جب قاصد تمام سامان کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو دربار دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصدوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہترین ہے، اور اس سے کہیں زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، اس لیے اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ جب قاصد نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر عطائیت کا فیصلہ کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور وہاں کے عجائبات کا سن کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ کی عطائیت کی خبر ملی تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے یہ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اس دربار میں موجود ہو۔ دربار میں موجود ایک جن نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں میں تخت لا سکتا ہوں۔ جن کا دعویٰ سن کر ایک انسان جس کا نام آصف بن برخیہ بتایا گیا ہے، اس نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے میں ملکہ کا شاہی تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں ہی پلک جھپکی تو دیکھا کہ دربار میں ملکہ سبا کا تخت موجود ہے۔ روایات میں ہے ملکہ بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، جو سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ شاہی دربار میں رکھے ہوئے تخت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبدیلی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی راہ پاتی ہیں یا نہیں۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ سبا نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو وہی ہے۔ ملکہ بلقیس نے اس کے ساتھ ہی کہا کہ میں مطیع اور فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور کاریگروں سے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا جو کہ آبگینوں کی چمک اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا، اور اس میں داخل ہونے کے لیے صحن سے گزرنا پڑتا تھا۔ صحن کی جگہ ایک بڑا حوض کھدوا کر پانی سے بھر دیا گیا۔ حوض کو آبگینوں اور نفیس پتھروں کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنوایا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ بلقیس قصر شاہی میں قیام کے لیے گئیں۔ جب محل کے سامنے پہنچی تو دیکھا کہ شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو پنڈلیوں سے اوپر اٹھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی نہیں ہے، سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں سے بنایا گیا ہے۔ شرم سے ملکہ کی آنکھیں جھک گئیں اور اس کے لاشعور میں چھپی ہوئی نخوت اور بڑائی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ملکہ نے نادم اور شرمسار ہو کر بارگاہ الہی میں اقرار کیا کہ اے پروردگار، ماں سوائے اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، مگر اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر برے وقت سے بچائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔